الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في فضائل عباس: إن عمي العباس كان كامل الإيمان ونافذ البصيرة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلس عزا ایک خاص نوعیت رکھتی ہے، ایک خاص مقام و منزل رکھتی ہے، کیونکہ یہ مجلس بقا کی جا رہی ہے حسین کے باوفا کے لیے. آج ہم حسین کے باوفا سقائے حرم، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد یہاں جمع ہوئے ہیں. مولا عباس کا علم برآمد ہونا ہے، مولا عباس کا ذکر ہونا ہے. اور میں نے جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پڑھا، یہ حدیث چوتھے امام کی حدیث ہے، اور چوتھے امام ہمارے مولا عباس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. کس طریقے سے؟ انا عمی العباس، میرے چچا عباس، کامل الایمان و نافذ البصیرہ، میرے عباس کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی بات جو عباس کے اندر تھی، کامل الایمان تھے، مکمل ایمان موجود تھا. اور کیوں نہ ہوتا، اس عباس کو امام زین العابدین کامل الایمان کیوں نہ کہیں کہ جس عباس کے بابا کل ایمان کہلاتے ہیں. کامل الایمان، نافذ البصیرہ، اور بصیرت کے مالک ہیں عباس. بصیرت پائی جاتی ہے مولا عباس کے پاس. لیکن انسان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، بصارت. بصارت یعنی دیکھنا. تو ہم سب بصیر ہیں، ہمارے سب کے پاس بصارت پائی جاتی ہے. میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ظاہری دیکھنا. لیکن جو انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقتوں کو بھی دیکھ لے، اس کے پاس بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہوتی ہے. ہم حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن جس کے پاس بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہوتی ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے کی حقیقتوں کو بھی دیکھتا ہے. ہم کربلا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر عباس تھے کہ جو کربلا کو حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اسی لیے فرمایا ان عمی العباس کامل الایمان و نافذ البصیرہ. بصیرت کے مالک ہیں عباس، بصیرت کے مالک ہیں عباس. اور ایک اور فضیلت حضرت عباس کی بیان فرمائی. وہ فضیلت کیا ہے؟ کہ وہ فضیلت یہ ہے کہ جب میرے چچا عباس کے کربلا کے میدان میں دونوں بازو قلم ہوئے، تو جنت میں پروردگار عالم نے میرے چچا کو ان دو بازوؤں کے عوض میں 2 پر عطا کیے ہیں. جیسے جناب جعفر طیار کو جنت میں 2 پر عطا ہوئے ہیں، مولا عباس کو بھی 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے جنت میں پرواز کرتے ہیں. اور ایک فضیلت بیان کی. کیا فضیلت بیان کی؟
کا وہ فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں ہر امتی ہوگا، ہر مسلمان ہوگا، تمام انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان انسانوں میں ہمارے اور آپ کے جیسے عام انسان بھی ہوں گے، ان انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے۔ 1,23,999 انبیاء روز قیامت موجود رہیں گے۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تمام انبیاء ہوں گے، تمام اوصیاء ہوں گے، تمام ائمہ ہوں گے اور تمام انسان ہوں گے۔ اور جب روز حساب تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا تو جب مولا عباس کو پروردگار ان کے فضائل اور ان کی فداکاری کا بدلہ عطا کرے گا، جب مولا عباس کو ان کی فداکاری کا بدلہ اور ان کی فداکاری کی جزا پروردگار دے گا، تو انبیاء دیکھ کے رشک کریں گے۔ انبیاء دیکھ کے عباس کو رشک کریں گے اور کہیں گے یہ کاش جو مقام عباس کو ملا ہے، کاش وہ مقام ہمیں مل گیا ہوتا۔ کم بات نہیں ہے۔ انبیاء رشک کریں گے اس مقام پر کہ جو مقام پروردگار عالم قیامت کے میدان میں عباس کو دے گا۔ مولا عباس کی فضیلت میں آپ دیکھیں کہ مولا عباس کربلا کے میدان میں ہے اور کس کس طریقے سے مولا عباس کو القاب ملے ہیں۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین، ایک لقب ہے باب حوائج۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، ایک عباس ہے مگر باب الحسین بھی بنے، باب حوائج بھی بنے۔ باب حوائج کہتے ہیں حاجتوں کا دروازہ، باب الحسین کہتے ہیں حسین کا دروازہ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی حاجتوں کا دروازے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مولا عباس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو پروردگار یقیناً آپ کی دعا کو مقبول کرے گا۔ یہ ہے حاجتوں کا دروازہ۔ ایک ہے حسین کا دروازہ، باب الحسین۔ حسین کا دروازہ کیسے؟ کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا نا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی دروازہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اگر رسول تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک آنا ہوگا۔ علی تک آ گئے، رسول تک پہنچ جاؤ گے۔ حسین کا دروازہ عباس ہے، اگر حسین تک پہنچنا ہے پہلے عباس تک آنا ہوگا۔ عباس تک پہنچ گئے، عباس تمہیں خود حسین تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، باب الحسین بھی ہے عباس، باب الحوائج بھی ہے عباس۔ حاجتوں کا بھی دروازہ، حسین کا بھی دروازہ۔ اسی لیے دروازہ جب ہم کہتے ہیں نا باب الحسین کہتے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے تجربہ کیا کربلا میں جب بھی کسی کا زیارت پہ جانا ہوتا ہے تو امام حسین کی زری پر ڈائریکٹ نہیں جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جائیں پہلے عباس کی زیارت کریں، بعد میں حسین کی زری پہ آئیں۔ کیوں؟ دونوں کربلا میں ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ ایک طرف مولا عباس ہے، ایک طرف مولا حسین ہے۔ میں آخر سیدھے مولا حسین کے پاس کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا اسی لیے کیونکہ باب الحسین عباس ہے، پہلے دروازے تک پہنچے اور پھر وسیلے سے امام حسین تک پہنچے۔ اتنی بڑی فضیلت ملی ہے مولا عباس کی۔ یقین جانیے عزیزو کہ کربلا کے میدان میں مولا عباس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی مولا عباس کی فضیلتیں۔ بصیرت ہے نا مولا عباس کے پاس۔ چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے چچا کے پاس میں بصیرت تھی، صاحب بصیرت تھے میرے چچا۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، اور اطاعت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ تو چوتھے امام کی حدیث ہے۔ جو مولا عباس کی ہم زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت کس نے بتائی؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کرے اور کہا کہ جب ہمارے چچا عباس کی زیارت پہ جانا تو پڑھنا السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح،
المطیع للہ ولرسولہ، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح۔ اور عباس کو کہا گیا عبد صالح، عبد یعنی بندہ، اور وہ بندہ کہ جس نے اپنے خدا کی بندگی میں اپنے خدا، اس کے رسول اور جانشین رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری ہو، اس کی زندگی میں اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جو کیا ہو یا خدا کی مرضی سے کیا ہو یا حسین کی مرضی سے کیا ہو، اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی آرزو اس کی زندگی میں نہ رہی ہو۔ عبد صالح کا ایک طرف کا عبد صالح مطیع پروردگار، اطاعت کرنے والا اللہ کی، اور دوسری طرف کیا کہا؟ بصیرت کے مالک۔ بصیرت کے مالک کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ حسین کسی چاہنے والے کو حکم دے رہے ہیں اور وہ چاہنے والا امام کے حکم کو فالو کر رہا ہے، امام کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، اسے مطیع کہیں گے، اسے کہیں گے مطیع، کہ اس نے امام کی اطاعت کی، امام نے جو کہا وہ کر دیا۔ ہم بھی مطیع بن سکتے ہیں امام کے، امام جو ہم سے چاہیں وہ کریں، امام کی اطاعت کریں۔ مگر کربلا میں عباس نے فقط امام حسین کی اطاعت نہیں کی ہے، اطاعت سے آگے کی منزل پر ہے عباس۔ کیسے؟ تب کوئی بھی صحابی ہو وہ مطیع ہے۔ مطیع کیسے ہے؟ کہ امام حسین نے کہا اور اس نے کر دیا۔ مگر عباس مطیع بھی ہے، صاحب بصیرت بھی ہے، جو حسین نے کہا وہ تو کیا بھی، لیکن حسین کے چہرے کو دیکھتے رہے اور خود بخود سوچتے رہے کہ اب میرے آقا کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کہنے سے پہلے اس عمل کو امام کے انجام دیا ہے عباس نے۔ ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں صاحب بصیرت، خود سمجھ جانا اس وقت میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، بتانے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود سمجھ جائے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آج ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہے تو مولانا عباس کی سیرت ہمیں بتائی رہی ہے کہ تمہیں صاحب بصیرت ہونا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ اطاعت گزار تو بننا ہے، لیکن اطاعت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عباس کی سیرت تمہارے اندر آئے تو اس طریقے سے آئے کہ تم بھی سمجھ جاؤ کہ اس وقت میرے وقت کا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے صاحب بصیرت عباس۔ کانا امی العباس نافذ البصیرہ، بصیرت پائی جاتی ہے عباس کے پاس میں۔ اور علمدار کربلا ہمارے بنی ہاشم، علمدار کربلا کہ جو کربلا کا علم اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ مولا عباس کے فضائل اور مولا عباس کے مذاہب میں اگلی مجلس میں مفصل پڑھوں، فقط اشارہ کر رہا ہوں، اشارتاً سن لیجئے۔ کیا کہا؟ علمدار کربلا، کہ جو کربلا میں علم کو تھامے۔ یہ بازو جن میں علم ہوتا ہے، عام بازو نہیں ہوتے، عام بازو نہیں ہوتے عزیزان محترم۔ مولا عباس کے جو بازو تھے نا، واقع ان بازوؤں میں وہ قوت و طاقت تھی کہ حسین نے علم تھمایا عباس، نہیں بنایا۔ کربلا کے میدان میں بڑے بڑے صحابی تھے امام حسین کے پاس میں، حبیب ابن مظاہر تھے، سہیل قیم تھے، مگر علمدار کوئی نہیں تھا۔ علمدار فقط عباس کو بنایا، اور ایک عباس نے اس طریقے سے علم کو تھاما کہ علمدار کی حفاظت ہوئی، علمداری کو چار چاند لگا دیے، علم کی بھی حفاظت ہو گئی، علمداری کی بھی حفاظت ہو گئی۔ دو بازو تو کٹے ہیں علمداری میں عباس کے، مگر عباس نے کہا ایسا کردار کربلا کے میدان میں پیش کروں گا، ایسی علمداری کربلا کے میدان میں پیش کروں گا کہ میرے تو دو بازو کٹ جائیں گے، مگر قیامت تک کے لیے کروڑوں بازو ایسے آ جائیں گے کہ جو اس علم کو اٹھائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کل بھی عباس کا علم اونچا رہا اور قیامت تک عباس کا علم اونچا رہے گا۔ وہ بازو دوں گا مگر کروڑوں بازو اس علم کو تھامنے والے اس قوم کو دوں گا۔ بچہ بچہ ہماری قوم کا علم اٹھائے گا،
آج دیکھیے اگر یہ عباس کا علم کربلا کے میدان میں گر گیا ہوتا اور کربلا کے میدان میں اس عباس کے علم کا وجود ختم ہو گیا ہوتا تو آج ہمارے اور آپ کے درمیان علم نہ اٹھتے، مگر عباس نے کہا ایسا کردار پیش کروں گا کہ اپنی علمداری کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے علمداری کو زندہ و جاوید کر دوں گا۔ اور آج یہ علمداری اگر زندہ و جاوید ہے تو یہ صدقہ ہے حضرت عباس کی علمداری کا۔ کیسی علمداری کی ہے عزیزو، کیسی علمداری کی؟ دعا کریں پروردگار سے کہ پروردگار آج کی رات عباس کی رات ہے، باب الحوائج کی رات ہے۔ روایت ہے نا، ایک عالم دین واقعہ پڑھتے تھے کہ جب کسی نے دعا کی، بہت دعا کی پروردگار سے، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایک مرتبہ اس نے باب الحوائج کو واسطہ دیا، خدایا مجھے باب الحوائج کا واسطہ، میری دعا کو قبول فرما۔ یہاں فرش سے یہ دعا عرش تک پہنچی اور وہاں عرش پہ حضرت عباس رسول خدا کی خدمت میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ میرا چاہنے والا میرے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، یا رسول اللہ یا تو مجھ سے باب حوائج کا لقب لے لیجئے یا میرے چاہنے والے کی دعا قبول کر لیجئے۔ دعا رد نہیں ہوتی اگر باب الحوائج کے ذریعے سے دعا کی جائے۔ دعا کریں پروردگار ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم عباس کے مسائل کو سن کر عباس پر ہو سکے اور حق ادا کر سکے۔ عزیزو، واقعاً عباس کے لیے کسی نے کتنا اچھا مصرع کہا ہے، اور جب اس مصرے کو پڑھیں اور سنیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، حق ہے تیرا عباس، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ عزیزان محترم، سنیں گے حضرت عباس کے لیے کون کون روتا ہے، حضرت عباس کے لیے کون کون تڑپتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو تھے وہ سب تو عباس کے لیے تڑپے ہیں، کربلا سے پہلے علی بھی عباس کے لیے تڑپے ہیں، فاطمہ بھی عباس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں۔ فاطمہ کس طریقے سے عباس کی آرزو کر رہی ہیں، عباس کی تمنا کر رہی ہیں، عباس کو اپنا بیٹا بتا رہی ہیں۔ ابھی عباس اس دنیا میں نہیں آئے مگر پہلے ہی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ آخر کیوں کہا کہ وہی عباس ہوگا کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کی حفاظت میں اپنے بازوؤں کو قلم کرا رہا ہوگا۔ ادھر فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، ادھر جب عباس کے لیے علی نے جب اہتمام کیا ہے نا، دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے عباس جیسا بیٹا عطا فرما۔ اور جب عباس اس دنیا میں آ گئے ہیں، ایک مرتبہ عباس بیٹھے ہوئے تھے علی کی آغوش میں، ام البنین یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ام البنین نے دیکھا مولا عباس کے، ام البنین نے دیکھا کہ مولا علی عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیے جا رہے ہیں، عباس کے بازوؤں کو چوم رہے ہیں۔ ام البنین تڑپ گئی، اے علی، اے میرے والد و وارث، اتنا تو بتائیں کہ آپ اتنی دیر سے میرے بیٹے عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، یہ رونے کا اور بوسہ دینے کا سبب کیا ہے؟ کیا ام البنین تجھے کیا پتا؟ ارے میں آنے والے منظر کو دیکھ رہا ہوں، میرے بیٹے کے یہی بازو کربلا کے میدان میں قلم کیے جائیں گے، کربلا میں میرا عباس بن بازو کے زمین پہ آئے گا۔ عزیزو، علی ہے کہ جو عباس کے لیے تڑپ رہے ہیں، علی ہے عباس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ عباس علی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، یہ تینوں حضرات تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو پیاس لگی۔ جیسے ہی حسین کو پیاس لگی، چھوٹے سے عباس ہیں، اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے کوزے میں پانی بھرتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے ہیں،
ارے ننھے ننھے ہاتھ ہیں عباس کے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کوزے کو پکڑ کے مسجد میں آتے ہیں، پانی چھلکتا جاتا ہے۔ جب علی اس منظر کو دیکھتے ہیں پھر آنسو بہانا شروع کرتے ہیں۔ حسین نے پوچھا بابا ارے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہا آج تجھے پیاس لگی، عباس پانی لے کر آ گیا، مگر 10 محرم کو ارے جب تو مشکیزہ دے گا اے میرے لال، ارے تو خیموں میں منتظر رہے گا مگر علم آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ کلمدار ہاتھوں کو کٹا کر